بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لعان کے بارے میں تھی۔ لعان کس طریقے سے کیا جائے گا، کس جگہ پر کیا جائے گا، لعان کرنے سے پہلے کیا کیا چیزیں مستحب ہیں، وہ سب بیان ہو گئی۔ اب چلتے ہیں اس طرف کہ لعان ہو گیا، مرد نے لعان کر دیا۔ اب کہتے ہیں کہ مرد پر جو اس گالی دینے کی وجہ سے، نسبت زنا کی وجہ سے وہ حد جاری ہونی تھی، لعان کی وجہ سے وہ حد ساقط ہو جائے گی۔ اب مرد کو سزا نہیں ملے گی۔ چلیں، مرد تو سزا سے بچ گیا، عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ عورت پر سزا واجب ہو جائے گی، لازم الاجراء ہے کہ اس کو سزا دی جائے۔ لیکن اگر عورت بھی لعان کرتی ہے تو اس سے بھی پھر حد ساقط ہو جائے گی، پھر اس کو بھی وہ زنا والی سزا نہیں ملے گی۔ خوب، دونوں نے ایک دوسرے کو لعان کر دیا۔ اب لعان پر کون کون سے احکامات مترتب ہوں گے؟ فرماتے ہیں 4 احکام مترتب ہوں گے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ دونوں پر حد ساقط ہو جائے گی۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں زوجیت والا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جو 2 حکم ہیں، سقوط حد اور زوجیت کا رشتہ ختم ہونا، یہ دونوں لعان میں جاری ہوگا، چاہے لعان زنا کی وجہ سے کریں، چاہے لعان جو ہے وہ نفی ولد کی وجہ سے کریں، یہ دونوں صورت میں جو ہے ثابت ہیں حکم۔ اور جب لعان نفی ولد کے لیے ہو تو اس میں مرد کے لیے ایک حکم ہے کہ یہ بچہ مرد سے منتفی ہو جائے گا، یعنی یہ بچہ مرد کا نہیں ہے، اور عورت سے یہ منتفی نہیں ہوگا۔ اور چوتھا حکم جو ہے کیا ہے، وہ حرمت معبدی ہے، یعنی یہ بیوی اس مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اب ترتیب کے حوالے سے یہ تحریم معبد کو بھی پہلے ذکر کرتا اور نفی ولد کو بعد میں ذکر کرتا، تو پھر ہم کہتے ہیں یہ تینوں حکم دونوں لعان میں ثابت ہوتے ہیں۔ بہرحال ترتیب کے ساتھ اس طریقے سے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے کی بحث یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان اپنی ہٹ دھرمی میں، اپنی ضد میں کچھ باتیں کر دیتا ہے، پھر اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا۔ اسی طریقے سے مرد لعان کے بعد اگر خود کو جھٹلائے تو کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں ابھی عورت نے لعان کیا تھا اور اس نے اپنے آپ کو جھٹلایا ہے، یا عورت نے لعان نہیں کیا تھا؟ اگر عورت نے بھی لعان کر دیا تو پھر تو کہتے ہیں جھٹلانے کی وجہ سے اس کو کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اس کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ یہ قذف کر چکا ہے۔ پھر علماء کہتے ہیں بھائی وہ قذف تو لعان کی وجہ سے ختم ہو گیا اس کا حکم۔ کہتے ہیں خود یہ جو الفاظ لعان پڑھے تھے اس میں بھی گویا کہ ایک قذف تھا، اگر پہلا قذف ختم بھی بنے تو یہ دوسرا قذف اپنی جگہ پر باقی ہے، نتیجے میں اس مرد کو جو ہے کیا، وہ سزا ملنی چاہیے۔ اب وَإِذَا لَعَنَ رَجُلُ، جب مرد لعان کرتا ہے، سقط عنہ الحد، اس مرد پر جو نسبت زنا کی حد جاری ہونی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ وجب، اور واجب ہے، وجب میں ایک ہو کی ضمیر مستتر ہے جو حد کی طرف جاری ہے، اور واجب ہے حد علی المرأۃ، عورت پر۔ کیوں؟ لأن لعانہ، اس لیے کہ مرد کا لعان کرنا حجتن، یہ بھی ایک قسم کی حجت ہے، گویا کہ یہ بھی ایک قسم کی دلیل ہے، گویا کہ یہ بھی ایک قسم کی شاہدی ہے کہ عورت نے زنا کی ہے، کل بینت، جیسے اگر بینہ قائم ہوتی کہ عورت نے یہ بدکاری کی ہے تو اس کو سزا ملتی، تو لعان بھی بینہ کا قائم مقام ہے تو سزا ملے گی۔ فَإِذَا أَقَرَّتْ بِزِنَا، اب وہ چلیں گے عورت کی طرف کہ اس نے تو ایسے لعان کر دیا، تو کیا کہتی ہے؟ اگر وہ کہتی ہے ہاں میں نے زنا کی ہے، پھر تو اس سے سزا ملے گی۔ او لم تقر، یا لم تقر، کیونکہ باب اقرار میں سے ہے تو علامت مضارع مضموم ہوگی، یا عورت اقرار نہیں کرتی، ولیکن نکلت عن اللعان، اقرار بھی نہیں کرتی، لعان سے بھی انکار کرتی ہے، کہتی ہے کہ میں لعان نہیں کروں گی، وجب علیہ الحد، تو واجب ہے کہ اس عورت کو سزا دی جائے۔ وَإِنْ لَعَنَتْ، لیکن اگر عورت لعان کرتی ہے، سقط عنہا، سقط میں ایک ہو کی ضمیر مستتر جو حد کی طرف جا رہی ہے،
یعنی حد ساکت ہو جائے گی اس عورت سے. وَيَتَعَلَّقُ بِاللِّعَانِهِمَا مَعًا، کہتے ہیں کہ اگر بیوی شوہر دونوں ایک دوسرے کو لعان کرتے ہیں تو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں احکام اربعۃ، 4 احکام، فی الجملہ. فی الجملہ یعنی ہم ہر لعان میں یہ 4 احکام ثابت نہیں کریں گے، لیکن فی الحال اجمالی طریقے سے کر رہے ہیں. لا فی کل لعان، مثلا جیسے نفی ولد میں ولد مرد سے نفی ہوگا، عورت سے نفی نہیں ہوگا. بس پہلی چیز یا پہلا حکم کیا ہے؟ سقوط الحدین انہما. حالانکہ سقوط الحد انہما کہتا تو بھی بہتر تھا، لیکن چونکہ حد دونوں کی الگ الگ ہے اس لیے حدین کا تسنیہ صیغہ لایا ہے. دونوں حدیں ساکت ہو جائیں گی انہما، اس بیوی اور شوہر سے. یہ پہلا حکم. دوسرا حکم وزوال الفراش، ان کے بیچ میں جو زوجیت کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو جائے گا. وہازان، یہ 2 حکم ثابتان فی کل لعان، یہ ثابت ہیں ہر لعان میں. بھائی لعان کتنی ہے؟ 2. ایک لعان جس میں قذف تھا اور دوسرا نفی ولد. فی کل لعان ونفی الولد عن رجل، اور بچے کی نفی ہو جائے گی مرد سے. لا عن المرأت، اس کو لا ان نہیں پڑھنا بلکہ لا الگ ہے ان الگ ہے. لا عن المرأت، بچہ عورت سے جدا نہیں ہوگا. ان کان لعان لنفیہ، اگر لعان بچے کی نفی کے لیے ہے. وتحریم المعبد، باقی جو ہمیشہ کی والی تحریم ہے کہ یہ عورت مرد پر حرام ہو جائے گی، وہ ثابت، یہ تحریم معبد ثابت ہے. مطلقہ، مطلقہ کا مطلب دونوں لعانوں میں. کل اولین، جیسے پہلے 2 حکم. پہلے 2 حکم کون سے تھے میرے بھائی؟ سقوط الحدین اور زوال الفراش. یہ چوتھی بھی دونوں لعان میں جو ہے کیا ہے جناب ہے. یعنی چاہے قذف کی وجہ سے لعان کرے تو بھی حرمت ابدی ہے، چاہے جو ہے کیا ہے نفی ولد کے ذریعے بھی کرے. ولا ينتفی عنہ الحد، اس مرد سے حد منتفی نہیں ہوگی. الا بمجموع لعان ہی، مگر یہ کہ لعان کا پورے کے پورے الفاظ اول سے آخر تک پڑھے. وَكَذَا الْمَرْأَةُ، اور اسی طریقے سے عورت سے بھی لعان ساکت نہیں ہوگی مگر یہ کہ وہ پورا کا پورا لعان والے الفاظ پڑھے. وَلَا تَثْبُتُ الْأَحْكَامُ أَجْمَعَ، کہتے ہیں یہ جو ہم نے 4 احکام بتائے یہ ثابت نہیں ہوں گے الا بمجموع لعانہما، مگر یہ کہ دونوں کے لعان پوری ہو جائے. اچھا، حرمت ابدی، اگر مرد نے پوری لعان کر دی، عورت نے ابھی نہیں کی، حرمت ابدی آئے گی؟ کہتے نہیں. اسی طریقے سے نفی الفراش ایک کی لعان سے نہیں ہوگی، جبکہ دونوں لعان کریں گے تو پھر جو ہے کیا ہے وہ حرمت ابدی بھی آ جائے گی. وہ اللہ، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ دونوں لعان کریں گے تو یہ احکام ثابت ہوں گے. لو اکذب نفسہ، اگر مرد اپنے آپ کو جھٹلائے فی اثناء لعان، لعان کے بیچ میں، وجب علیہ، واجب ہو جائے گی اس مرد پر حد القذف، کہ قذف والی حد اس پر جو ہے کہ وہ جاری کی جائے. وَلَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ مِّنَ الْأَحْكَامِ، باقی جو 4 احکام ہم نے بتائے ان میں سے کوئی بھی حکم ثابت نہیں ہوگا. وَلَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ لِعَانِهِ، پہلی صورت تھی کہ لعان کے بیچ میں. اب یہ صورت یہ ہے کہ اپنے آپ کو جھٹلاتا ہے لیکن لعان ختم کرنے کے بعد، وقبل لعانها، ابھی عورت نے لعان نہیں کی تھی. ففی وجوب الحد، کیا اس صورت میں حد واجب ہوگی اس مرد پر؟ قولان، اس میں 2 قول ہیں. منشأہما، ان 2 قول کا منشأ کیا ہے؟ من سقوط الحد، یہ دلیل ہے کہ حد جاری نہیں ہوگی. بھائی حد تو ساکت ہو گئی اس مرد سے باللعان ہی، اس لیے کہ یہ لعان کر چکا اور لعان سبب ہے سقوط حد کا. وَلَمْ يَتَجَدَّدْ مِنْهُ، اور اس شخص سے پھر کوئی نئی قذف نہیں ہوئی بعدہ، اس لعان کے بعد. فَلَا وَجْهَ لِوُجُوبِهِ، تو پھر کوئی دلیل نہیں کہ اس پر حد جو ہے کہ وہ واجب ہو. یہ پہلا دلیل یا پہلا نظریہ. وَمِنْ أَنَّهُ، یہاں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو حد لگے گی. قد اکد القذف سابق، بھائی اس مرد نے جو پہلے عورت کی طرف نسبت زنا دی تھی گویا کہ اس کی تاکید کی ہے لعان کے ذریعے. خوب، لتکرار ہی، اس لیے کہ اس شخص نے دہرایا ہے ایاہو، اسی قذف کو، فیہ، اس لعان میں.
والسکوت انما یکون مع علم صدق ہی، اور کہتے ہیں حد اس وقت ساکت ہوتی ہے جب ہمیں یقین ہو کہ یہ شخص سچا ہے اپنے قسم وغیرہ میں، اور اشتباہ حال ہی، یا ہمیں اس کے سچے ہونے کا بھی یقین ہے لیکن جھوٹے ہونے کا بھی یقین ہے، اشتباہ ہے ہمارے لیے، وہ اعتراف ہی بکذب ہی، اور جب یہ مرد اعتراف کرتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا تو پھر ینفیہما، اس میں جناب اس کے صدق کی بھی نفی ہو جائے گی، اشتباہ حال کی بھی نفی ہو جائے گی، فیکون لعانہ قذفا محضا، تو پھر اس کا یہ لعان کرنا خالص گالی ہو جائے گی، فکیف یکون مسکتا، تو یہ گالی کیسے مسکت ہوگی، کیسے حد کو ختم کرے گی، وقذ القولان، اور اسی طریقے سے دو قول ہیں، دیکھیں قضا یعنی جیسے مرد کی لعان پوری ہوئی عورت کی لعان شروع نہیں ہوئی، مرد نے خود کو جھٹلایا، اسی طریقے سے دو قول ہیں، لو اکذب نفسہ بعد لعانہما، اگر یہ شخص اپنے آپ کو جھٹلاتا ہے جبکہ یہ دونوں لعان کر چکے، بھائی اس میں دو قول کیا ہے، لعین ما ذکر فی الجانبین، وہی دو دلیلیں جو اوپر دونوں پہلو میں ذکر ہو گئے، ایک بھائی اس پر حد جاری ہونی تھی لیکن اس نے لعان کر دی تو حد ساکت ہو گئی، پھر دوسری دلیل جو کہتے ہیں حد جاری ہوگی، بھائی اس نے اگر ہمیں یقین ہوتا سچ بولتا ہے تو اس سے حد ساکت ہوگی، یا اگر اشتباہ حال ہوتا تو بھی حد ساکت ہو جاتی، لیکن یہاں تو یقین ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو نتیجے میں اس نے دوسری مرتبہ جو لعان کے الفاظ دہرائے تھے اس میں بھی گالی دی، نتیجے میں حد جاری ہوگی، والعقل ہے شہید ثانی کا درجہ، ثبوت ہو، بھائی حد ثابت ہے، فیہما ان دونوں صورتوں میں، یعنی کیا، یعنی اپنی لعان ختم ہونے کے بعد بیوی کے لعان سے پہلے اپنے آپ کو جھٹلائے یا دونوں کی لعان کے بعد اپنے آپ کو جھٹلائے، حد ثابت ہوگی، لما ذکر، اس کی دلیل وہی ہے جو گزر چکی، بھائی سکوت حد کے لیے لعان ضروری تھا، اور لعان اس وقت کام کا تھا جب یہ سچا ہوتا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو نتیجے میں اس پر حد جاری ہوگی، وَلِرِوَایَتِ محمد ابن الفضیل، اور جناب محمد ابن فضیل کی بھی روایت ہے ان الکاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، انہو بتحقیق اس راوی نے سألہ ساتویں امام سے پوچھا، ان رجل ایک مرد کے بارے میں، لا ان امرأتہ، اس مرد نے اپنی بیوی کو لعان کیا تھا، وانتفا من ولدہا، اور اس شخص نے اس عورت کے بچے کی بھی نفی کی تھی، ثم اکذب نفسہ، پھر اس بندے نے اپنے آپ کو جو ہے کیا ہے وہ جھٹلا دیا، حل یرد علیہ ولدہ، کیا اس کا بچہ پھر اس مرد کو دیا جائے گا، قال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اذا اکذب نفسہ، جب یہ اپنے آپ کو جھٹلاتا ہے تو جلد الحد، اس کو حد ماری جائے گی، ورد علیہ ابنہ، اور اس کو اس کا بیٹا بھی دیا جائے گا، ولا ترجع الیہ امرأۃ ابدا، لیکن اس کی طرف اس کی بیوی کو نہیں لوٹایا جائے گا۔ خوب، اب یہ تو تھا کہ جناب اس کو حد ساکت ہوگی یا ساکت نہیں ہوگی، لیکن لو کان رجوعہ بعد لعانہما، لیکن اگر مرد اپنے لعان سے رجوع کرتا ہے کب، جب بیوی شوہر دونوں نے لعان کر دیا، تو لا یعود الحل، وہ حلیت واپس نہیں آئے گی، اب یہ بیوی اس کے لیے حرام ہو جائے گی، کیوں، لروایت، ایک تو اوپر والی روایت جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تھی، اور وللحکم بتحریم شرعا، اور دوسری بات یہ کہ جب شرعاً حکم لگ گیا کہ یہ بیوی اس پر حرام ہے تو وہ ختم نہیں ہوگا، وہ اعتراف ہو، اچھا اگر کوئی شخص کہے کہ یہ تو اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، لا یصلح، اس اعتراف میں صلاحیت نہیں ہے، لازالت ہی، کہ حکم شرعی کو ختم کر سکے، ولا یرث الولد، ولد کو منصوب پڑھیں، یعنی اگر بچہ مر جائے تو یہ باپ اس کا وارث نہیں بنے گا، کیوں، لما ذکر، اس لیے کہ اس نے بچے کی نفی کر دی ہے، اور اس پر جو ہے کیا وہ بچہ اس کے ساتھ ملحق نہیں ہوگا، وَإِنْ وَرِثَهُ الْوَلَدُ، اگرچہ اگر یہ باپ مر جائے تو بچہ اس کا وارث ہوگا، کیوں، لِأَنَّ اعترافہ، اس لیے کہ جب مرد نے اعتراف کیا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، تو یہ اس کا مطلب کیا ہے، اقرار فی حق نفس ہی، گویا کہ یہ اپنے
نفس کے بارے میں اقرار کرتا ہے کہ اس بچے کا مجھ میں حق ہے بے ارث ہی، کہ بچہ وارث ہوگا من ہو اس باپ سے، والدعوی ولادت ہی قد انتفت شرعا فیثبت اقرارہ علی نفسہ ہی، بھائی اگر بچہ وارث بنے گا تو پھر یہ بھی وارث بنے، کہتے نہیں، والدعوی ولادت ہی، یہ جو دعویٰ کرا کہ یہ بچہ مجھ سے پیدا قد انتفت شرعا، وہ تو شرعن منتفی ہو گیا ہے کیونکہ اس نے لعان کر دیا، تو میراث کہاں سے ثابت ہوگی؟ فیثبت اقرارہ، بس ثابت ہوگا اس مرد کا اقرار علی نفس ہی، اپنے اوپر، ولا تثبت، اور یہ اقرار یا یہ دعویٰ ثابت نہیں ہوگی اس مرد کی علی غیر ہی، اپنے غیر پر، یعنی یہ بھی اس بچے کا جا کے وارث بنے، یہ ایسے نہیں ہوگا۔ وَقَذَ اللَّهَ يَرِثُ الْوَلَدُ، اور اسی طریقے سے یہ بچہ وارث نہیں بنے گا اقرباء الاب، اپنے دادا کا وارث نہیں بن سکتا، کیونکہ لعان کے ذریعے یہ اس دادے کے پوتے ہونے سے نفی ہو گیا۔ وَلَا يَرِثُونَهُ، اور اقرباء اب بھی اس بچے کے وارث نہیں ہوں گے، ایک صورت میں وارث ہو سکتے، الا مع تصدیقہم، مگر یہ کہ وہ اقرباء اب تصدیق کریں علی نسب ہی، کہ بھائی یہ بچہ اسی کے باپ کا ہے، فی قول، ایک قول کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو بھائی جب اقرار باپ کر رہا ہے کہ یہ میرا ہے تو پھر وہ دادا کا بھی پوتا ہونا چاہیے، کہتے ہیں لأن الاقرار لا يتعدى المقر، اس لیے کہ اقرار جو ہے وہ مقر سے آگے کسی اور کے حق میں جو ہے کیا ہے، وہ تجاوز نہیں کرتا ہے، میں نے اقرار کیا تو وہ میرے حق میں ہی نافذ ہوگا، میرے بابا کے حق میں نافذ نہیں ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔